نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی 72ویں مجلس میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، صرف ایک فرقہ ان میں سے نجات پائے گا، تو اس فرقے کا مصداق کون لوگ ہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ خود صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے یہی سوال پیغمبر علیہ الصلاۃ سے فرمایا تھا، تو نبی اکرم علیہ الصلاۃ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی، کہ وہ فرقہ کامیاب ہوگا، نجات پائے گا کہ جو میرے اور میرے صحابہ رضی اللہ عنہم کے طریقے پر ثابت قدم ہو۔ اور بعض روایات میں الجماعہ کے لفظ سے اس کو تعبیر کیا گیا ہے کہ وہ فرقہ جو اجماع امت پر عقیدے اور عمل کے اعتبار سے قائم ہو، وہ نجات پانے والا ہے۔ اب اس سے یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ ہمارے دور میں جو مختلف ناموں سے مسلکی اعتبار سے جو تقسیم پائی جاتی ہے، مثلا فقہ حنفی کے ماننے والے احناف کہلاتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے فقہ شافعی پر عمل کرتے ہیں وغیرہ، یا مثلا بعض لوگ اپنی نسبت اداروں کی طرف کرتے ہیں، دارالعلوم دیوبند کا فاضل قاسمی لکھتا ہے، مظاہر علوم کا فاضل مظاہری لکھتا ہے، اور دیگر اداروں کا معاملہ ہے۔ تو یہ جو تقسیم ہے یہ فرقوں کی تقسیم نہیں ہے، بلکہ یہ جزئیات یا اداروں کی بنیاد پر تقسیم کی گئی ہے۔ یہ سب ملا کر کے اسی ما انا علیہ و اصحابی کے تحت داخل ہے۔ ہاں، اگر کوئی اس سے ہٹتا ہے، اس راستے سے جو پیغمبر علیہ السلام کا اور صحابہ کرام کا راستہ ہے، اس سے انحراف کرتا ہے عقیدے کے اعتبار سے یا عمل کے اعتبار سے، تو وہ فرقہ بندی کے اندر شامل ہوتا چلا جائے گا۔ جیسے کہ بہت سے لوگ عملی بدعات میں مبتلا ہیں، جبکہ بہت سے لوگ عقیدے کے اعتبار سے امت کی اجتماعی رائے سے الگ رائے رکھتے ہیں، تو یہ لوگ ان 72 فرقوں میں جائیں گے جن کی مذمت اس حدیث میں وارد ہے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ تفرقہ جو پیدا کیا وہ بعد میں آنے والوں نے پیدا کیا، اور جو لوگ
حضرات سلف صالحین اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے راستے پر ہیں، وہ تفرقہ کہلانے والے نہیں شمار ہوں گے، کیونکہ انہوں نے تو بنیاد سے اپنا تعلق قائم رکھا ہوا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اس امت کے اندر اگر اتحاد اور اتفاق ہوگا تو وہ اسی نقطے پر ہو سکتا ہے، جبھی معتبر ہوگا کہ ما انا علیہ و اصحابی، کہ جو عمل صراحتاً یا دلالتاً دور نبوت اور دور صحابہ سے ثابت ہے، اس کو تو معتبر مانا جائے گا، اور جو وہاں سے ثابت نہ ہو تو چاہے وہ دیکھنے میں کتنا ہی خوشنما معلوم ہو، دین کے اندر اسے قبولیت حاصل نہ ہوگی۔ اس لیے اتفاق کی واحد شکل یہ ہے کہ سلف صالحین کی طرف آدمی رجوع کرے۔ اور یہ جو فقہی مسالک ہیں، ان کے منشور میں یہ بات درج ہے کہ انہوں نے قرآن و سنت سے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے منہج سے انحراف بالکل نہیں کیا ہے، بلکہ اسی دائرے میں رہ کر کے انہوں نے اجتہادات کیے ہیں جن کی شرعاً اجازت دی گئی ہے۔ اسی لیے کوئی بھی مسلک والا دوسرے مسلک کو صراحتاً گمراہ نہیں کہہ سکتا، اپنے مسلک پر عمل کرے گا یہ سمجھتے ہوئے کہ اس میں خطا کا احتمال بھی ہو سکتا ہے، دوسرے مسلک پر عمل نہیں کرے گا یہ سمجھتے ہوئے کہ اگرچہ میں اسے مرجو سمجھ رہا ہوں لیکن ممکن ہے کہ اللہ کی نظر میں وہی صحیح ہو۔ بہرحال یہ ایک ترجیحات کا معاملہ ہے، اور اس میں عوام کو تاکید کی جاتی ہے کہ اپنے مسلک پر جمے رہیں، کیونکہ اگر ہر ایک کو عام اجازت دی جائے گی تو دینی نظم و انتظام برقرار نہیں رہ پائے گا۔ اس لیے اسے واجب قرار دیا جاتا ہے، دور اندیشی اور مصلحت اندیشی کی بنیاد پر۔ اللہ تعالی ہم سب کو فرقہ ناجیہ میں شامل رکھیں، دنیا اور آخرت میں ہر قسم کی کجروی غلطی سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ بہت مرتبہ دیکھا جاتا ہے کہ نکاح کی مجلس میں نکاح کے بعد چھوارے لٹائے جاتے ہیں، اور سوال یہ کر رہے ہیں کہ یہ چھواروں کا لٹانا شرعاً سنت ہے، مستحب ہے، یا اس کی کیا حیثیت ہے، اور کیا اس میں رزق کی بے حرمتی نہیں پائی جاتی؟ اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ چھوارا کسی کے چشمے پر لگ جائے یا سر پر لگ جائے تو اس کی شرعی حیثیت واضح کی جائے۔ تو جواباً عرض ہے کہ چھوارا لٹانے کے سلسلے میں کئی روایات ذخیرہ احادیث میں ملتی ہیں، مگر ان میں سے کوئی روایت بھی صحت کے درجے کو نہیں پہنچتی۔ بعض روایات میں ہے کہ بعد نکاح کے بعد نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے کھجوریں لٹائی گئیں، اور بعض روایات میں تو اتنی تفصیل ہے
کہ ایک نکاح کے موقع پر ایک طباق میں اخروٹ، بادام اور کھجور لائے گئے اور ان کو اچھالا گیا، تو لوگوں نے اپنے ہاتھ کھینچ لیے اور کسی نے اس کو آگے ہاتھ بڑھا کر نہیں لیا۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا کہ لے کیوں نہیں رہے ہو؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے فرمایا کہ آپ ہی نے تو نہبہ یعنی لوٹنے سے منع کیا ہے۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے مال غنیمت میں لوٹ مار کرنے سے منع کیا، شادی وغیرہ کے موقع پر اچھالنے سے اور لینے سے منع نہیں کیا۔ تو پھر صحابہ نے ہاتھ بڑھائے۔ یہ روایت بھی سنن کبریٰ بیہقی وغیرہ میں موجود ہے، لیکن سب کے اندر ایسے راوی ہیں جن پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے اتنی بات تو بالکل طے شدہ ہے کہ یہ عمل جو چھوارے لٹانے کا، اچھالنے کا ہے، یہ سنت کے درجے کا نہیں ہے۔ البتہ حضرات فقہاء کرام رحمہم اللہ نے خوشی کے مواقع پر مٹھائی اور سکے اچھالنے کی اجازت دی ہے۔ عالمگیریہ وغیرہ کے اندر صراحت ہے۔ ظاہر ہے کہ جب یہ اجازت دی جا رہی ہے تو ان کے پیش نظر یہ بات بھی ہوگی کہ اس طرح سے کھانے کی چیزوں کا اچھالنا کوئی بے ادبی میں داخل نہیں ہے، کیونکہ ادب اور بے ادبی کا تعلق عرف سے ہے۔ عرفاً اسے بے ادبی نہیں سمجھا جاتا، لہذا شرعاً بھی یہ بے ادبی نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر مسجد وغیرہ میں نکاح ہو رہا ہے تو ایسی شکل میں اس کا لحاظ کرنا ضروری ہے کہ مسجد ملوث نہ ہو۔ اگر کھجور یا چھوارا لٹایا جا رہا ہے تو اس کی گٹھلی وغیرہ مسجد میں نہ ڈالی جائے، اور اچھالتے وقت بھی اس طرح نشانہ مار کر نہ اچھالیں کہ کسی کو چوٹ لگ جائے، کسی کو تکلیف پہنچ جائے، بلکہ آہستگی کے ساتھ اگر کوئی اچھال دے تو یہ عمل صرف مباح کے درجے میں ہے۔ نہ تو اس کو ضروری سمجھا جائے، نہ مطلقاً نکیر کی جائے، نہ اس کی باقاعدہ ترغیب دی جائے۔ اگر کوئی کر لے تو اس کے اندر شرعاً گنجائش ہے، لیکن بہرحال جو جگہ پر، جس جگہ پر یہ عمل کیا جا رہا ہے، تو ان باتوں کی رعایت رکھنا لازم اور ضروری ہے۔ پوچھتے ہیں کیا شرابی کو سلام کرنے سے 40 سال کی نمازیں اور نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اور جس نے شرابی کو کپڑا پہنایا اس پر قبر میں سانپ بچھو بیٹھیں گے؟ باغ جنت نامی کتاب میں انیس الواعظین کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے، تو کیا یہ درست ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ایسی کوئی روایت ہماری نظر سے نہیں گزری، اور اکثر وعظ و نصیحت کی کتابوں میں بے سند باتیں نقل کی جاتی ہیں۔ جب تک معتبر حوالوں سے ان کا ثبوت نہ ہو، ان کو آگے نقل نہیں کرنا چاہیے۔ احادیث شریفہ کے بارے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف ہرگز کوئی ایسی بات منسوب نہ کی جائے جو آپ سے صحیح سند سے ثابت نہ ہو۔ اس بارے میں سخت ترین وعیدیں وارد ہیں۔ لیکن افسوس ہے کہ لوگ اپنی
تقریر کو مؤثر بنانے کے لیے الٹی سیدھی باتیں بے تکان اور بے تکلف بیان کرتے ہیں اور وہ عوام میں چل پڑتی ہیں۔ اس لیے خاص طور پر علماء اور واعظین کو ایسی بے سند باتیں ہرگز بیان نہیں کرنی چاہیے۔ پوچھتے ہیں رجب کے مہینے میں کونڈے کھانا کیسا ہے؟ اسی طرح جس کھانے پر فاتحہ لگی ہو اس کا کھانا کیسا ہے؟ یہ سب بدعات اور رسومات ہیں، ہر مسلمان کو ان سے بچنا چاہیے۔ شریعت میں نہ کونڈے کا ثبوت ہے اور نہ مروجہ فاتحہ کا ثبوت ہے۔ اس کی تائید میں جو باتیں بیان کی جاتی ہیں سب بے سند، بے اصل، بے بنیاد ہیں۔ پوچھتے ہیں کہ دور نبوت میں مسجد کے اندر نماز کے علاوہ کون کون سے اعمال انجام دیے جاتے تھے، اور مسجد کی آبادی کا کیا مطلب ہے؟ قرآن کریم میں جو آیت ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، اس میں تعمیر مساجد سے کیا مراد ہے؟ تو حضرات علماء اس سے اچھی طرح واقف ہیں کہ دور نبوت میں ساری دینی سرگرمیوں کا مرکز مسجد ہوتی تھی۔ خاص طور پر ہجرت کے بعد مسجد نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام ہر طرح کی دینی سرگرمی اور نقل و حرکت کا مرکز تھی۔ 5 وقتہ نمازیں تو یہاں ہوتی تھیں، تعلیم و تعلم کے حلقے بھی یہیں لگتے تھے، وعظ و نصیحت کی مجلسیں بھی یہیں پر منعقد ہوتی تھیں، اور قومی اور ملی امور کے بارے میں مشورے بھی یہیں ہوتے تھے۔ حتیٰ کہ جو جہاد کے لیے جماعتیں روانہ کی جاتی تھیں ان کی تشکیل اور ترتیب بھی مسجد کے اندر ہوتی تھی۔ تو یہ سب کام مسجد کے اندر پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں انجام دیے جاتے تھے۔ لیکن اصل جو مسجد کے قیام کا منشا ہے، جس کا بعض احادیث میں بھی ذکر ملتا ہے کہ 5 وقتہ جماعت کا اہتمام اور ذکر و تلاوت، یہ مسجد والے خصوصی اعمال ہیں۔ اسی لیے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے جماعت کی نماز کی فضیلت بیان فرمائی اور مسجد میں چل کر آنے والوں کے لیے بشارتیں سنائیں کہ ہر قدم پر انہیں ثواب ملتا ہے۔ لہذا مصالح کو سامنے رکھتے ہوئے مسجد کے اندر ہر ایسا کام کیا جا سکتا ہے جس میں اسلام اور مسلمانوں کی منفعت وابستہ ہو۔ ہاں، منکرات سے بہرحال مسجد میں بھی بچا جائے گا اور غیر مسجد میں بھی۔ پوچھتے ہیں 27 رجب کا روزہ رکھنا کیسا ہے؟ سنا ہے کہ 1000 روزے کا ثواب ملتا ہے، جس کو ہزاری روزہ بھی کہا جاتا ہے۔ جواباً عرض ہے کہ ہزاری روزہ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے، اور اس بارے میں بھی جو روایات ہیں وہ سب من گھڑت اور موضوع ہیں۔ کوئی آدمی نفلی روزہ رکھنا چاہے مکروہ ایام کے علاوہ جب چاہے رکھ لے، لیکن یہ سمجھ کر کے رکھنا کہ اس روزے پر
27 وہ 1000 روزے کا ثواب ملے گا، یہ سب غلط ہے، شرعاً ثابت نہیں۔ اور ویسے بھی جو شب معراج کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 27 رجب کو ہی، اس بارے میں بھی کوئی حتمی بات متعین نہیں ہے، اس لیے ایسی باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ پوچھتے ہیں کرسی میز پر کھانا کھانا کیسا ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ بلا عذر کرسی میز پر کھانا خلاف اولا ہے۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ یہی تھا کہ زمین پر بیٹھ کر عاجزانہ انداز میں کھانا نوش فرماتے تھے، اور یہ کیفیت کرسی پر بیٹھ کر حاصل نہیں ہوتی۔ اس لیے جو لوگ بھی نیچے بیٹھ کر کے کھانا کھا سکتے ہیں اور کوئی معقول عذر نہیں ہے، ان کو نیچے ہی بیٹھ کر کھانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی عذر ہے، مثلا گھٹنے میں تکلیف ہے، نیچے نہیں بیٹھ سکتے، یا کسی ایسی تقریب میں پہنچ گئے جہاں نیچے کا انتظام ہی نہیں ہے، یا کوئی ایسا ہوٹل ہے جہاں نیچے کا انتظام نہیں ہے، کھانے کی ضرورت ہے، تو ایسی جگہوں پر کرسی پر بیٹھنے میں بھی حرج نہیں ہے۔ ایک صاحب اور سوال کرتے ہیں کہ جب دین محمد حق ہے تو اس وقت دنیا میں عیسائیوں کی تعداد زیادہ کیوں ہے؟ تو جواباً 2 باتیں جاننی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حق کا مدار قلت اور کثرت پر نہیں ہے، بلکہ قوت دلیل پر ہے۔ لہذا اگر عیسائیوں کی تعداد زیادہ ہے تو یہ ان کے مذہب کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ مذہب تو بہرحال اسلام ہی حق ہے، کیونکہ اس کے پاس جو دلیلیں ہیں، روشن دلائل ہیں، وہ کسی کے پاس نہیں۔ دوسری بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ خود نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام سے صحیح حدیث میں یہ مضمون منقول ہے کہ تقوم الساعۃ والروم اکثر الناس، کہ قیامت کے قریبی زمانے میں عیسائیوں یعنی رومیوں کی تعداد زیادہ ہوگی، سب سے بڑی آبادی ان کی ہوگی۔ لہذا آج اگر عیسائیوں کی تعداد دنیا میں زیادہ ہے تو یہ خود پیغمبر علیہ السلام کی پیشین گوئی کی تصدیق ہے۔ پوچھتے ہیں کہ نماز میں دوسرے سلام سے پہلے وضو ٹوٹ گیا تو کیا کرے؟ یعنی ابھی ایک سلام پھیرا تھا، دوسرا نہیں پھیرا تھا کہ وضو ٹوٹ گیا، نماز اس کی مکمل ہوئی یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ سلام 2 مرتبہ پھیرنا اصح قول کے مطابق واجب ہے۔ جب اس کا وضو ٹوٹ گیا پہلے سلام کے بعد تو ابھی ایک واجب باقی ہے۔ اب 2 صورتیں، پہلی صورت یہ ہے کہ یہ اٹھ کر کے جائے اور حسب شرائط وضو کر کے آئے اور پھر آ کر ایک سلام پھیر دے، یعنی بنا کر لے، تو نماز اس کی ویسے ہی مکمل ہو جائے گی۔ اور اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو اس کی نماز واجب الاعادہ ہوگی، کیونکہ ترک واجب ہو گیا ہے۔ اب پوری نماز از سے نو پڑھنی پڑے گی اگر بنا کے خلاف کوئی بات پیش آ گئی۔ پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مغرب کے بعد نفل میں سورہ واقعہ اور عشاء کے بعد سورہ سجدہ اور سورہ ملک پڑھ لے تو اسے ان صورتوں کے پڑھنے کی فضیلت حاصل ہوگی یا نہیں؟ جی ہاں، حاصل ہو جائے گی۔ جہاں ان صورتوں کے پڑھنے کی بات ہے اس میں یہ کوئی قید نہیں ہے کہ نماز میں پڑھیں یا باہر پڑھیں، پڑھنا ہونا چاہیے۔ نماز میں پڑھ لیں گے تب بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھتے وقت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دینے کی بات ہوتی ہے، تو اگر کوئی خارج صلاۃ سورہ فاتحہ پڑھے تو بھی یہ جواب ملتا ہے یا نہیں؟
تو جواباً عرض ہے کہ حدیث میں تو نماز ہی کا ذکر ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین۔ اس سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ جواب والی بات نماز میں ہے، لیکن اگر نماز سے باہر بھی جواب کی بات ہو تو یہ بھی کوئی بعید نہیں ہے، لیکن سیاق سے ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ نماز میں ہے۔ پوچھتے ہیں کہ نماز وتر میں دعائے قنوت چھوٹ گئی، بعد میں سجدے میں یا جلسے میں یاد آئی تو کیا کریں؟ تو آخر میں سجدہ سہو کر لیں، نماز درست ہو جائے گی۔ پوچھتے ہیں ایسے کمرے میں نماز پڑھنا جہاں ارد گرد تصاویر لگی ہوں۔ جواب یہ ہے کہ ایسے کمرے میں جہاں سامنے تصاویر ہوں اور ایسا لگے کہ ہم تصویروں کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں، سخت مکروہ ہے۔ اولاً تو مسلمان کے گھر میں اس طرح کی تصویریں نہیں ہونی چاہیے، اور اگر بالفرض ہیں بھی تو نماز کے وقت ان کو ڈھک دینا چاہیے۔ پوچھتے ہیں کہ ایک شخص نے پہلی بیوی کو اس شرط پر مکان دیا کہ وہ دوسری بیوی اور اس کے بچوں کے بارے میں بالکل دخل نہیں دے گی، اور اس کے انتقال کے بعد اسے شوہر کی وراثت میں سے بھی، یعنی شوہر کے انتقال کے بعد اس بیوی کو وراثت میں سے بھی کچھ حصہ نہیں دیا جائے گا اور بچوں کو بھی نہیں دیا جائے گا، اس شرط پر اس نے مکان دیا ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ یہ شرط باطل ہے، کیونکہ اگر کوئی آدمی زندگی میں یہ کہہ دے اپنے کسی وارث کے بارے میں کہ یہ میرا وارث نہیں بنے گا، اور وہ وارث مورث کے انتقال کے وقت باحیات ہو تو اسے حصہ وراثت ملے گا، بہرحال اس کو اس کا حق دیا جائے گا۔ اسی طرح اگر یہ بیوی شوہر کے انتقال کے وقت باحیات رہی تو وراثت کی حسب ضابطہ حقدار ہوگی۔ پوچھتے ہیں اگر لڑکا گھر پر موجود نہ ہو تو وکالتاً نکاح کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ وکالتاً نکاح کی یہ صورت ہوگی کہ وہ بیرون سے جہاں نکاح کی مجلس منعقد ہو رہی ہے وہاں کسی کو اپنا وکیل بنا دے کہ تم میری طرف سے قبول کر لینا۔ اب جب قاضی صاحب نکاح پڑھائیں گے تو اس وکیل سے کہیں گے کہ میں نے فلاں کا نکاح فلاں کے ساتھ کر دیا، یعنی شوہر کا نام لیں گے، تو یہ وکیل قبول کرتے وقت کہے گا کہ میں نے اس شوہر کی طرف سے جس کا یہ نام ہے، میں نے اس لڑکی کو ان کے نکاح میں قبول کیا۔ خلاصہ یہ کہ قبول کرنے والے کا اور ایجاب کرنے والے کا مجلس نکاح میں موجود ہونا لازم اور ضروری ہے۔ ٹیلی فون پر یا ویڈیو کالنگ سے نکاح درست نہیں ہوتا ہے۔ پوچھتے ہیں مسجد کی کمیٹی بنانے اور امام کے انتخاب کا کیا طریقہ ہے، اور اگر اہل محلہ امام سے ناراض ہوں تو اس کو امامت کرنی چاہیے یا نہیں؟ تو صاحب الرائے اور دیانتدار لوگوں کو کمیٹی کے اندر شامل کرنا چاہیے جو خلوص کے ساتھ مسجد کی خدمت انجام دیں۔ امام بھی ایسا ہونا چاہیے جو قرآن پاک اچھا پڑھتا ہو، ضروری مسائل سے واقف ہو، دیانتدار ہو، متقی پرہیزگار ہو۔ اور رہ گئی یہ بات کہ اہل محلہ ناراض ہوں تو اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ ناراضگی کی بنیاد کیا ہے۔ اگر خواہ ناراض ہیں، جیسا کہ بہت سی جگہوں پر ہوتا ہے کہ کسی مقتدی کو کوئی بات ناگوار لگ گئی، بس وہ منہ پھلا کے بیٹھ گیا، تو ایسی ناراضگی کا کوئی اعتبار نہیں، اس میں امام پر کوئی وبال نہیں ہوگا۔ لیکن اگر امام کے کسی غلط عمل کی وجہ سے لوگ ناراض ہیں تو اب امامت کرنا اس کا سخت مکروہ۔ امام کو یا تو اپنی اصلاح کرنی چاہیے یا امامت چھوڑ دینی چاہیے۔ پوچھتے ہیں ایک شخص نے مدرسے کے لیے اپنی زمین وقف کی،
لیکن وہاں پر مسجد کی طرف سے بلڈنگ بنا دی گئی اور کمروں کو کرائے پر دے دیا گیا، تو کیا ان کمروں کا کرایہ مسجد میں استعمال کیا جا سکتا ہے؟ جب یہ جگہ مدرسے کے لیے وقف کی گئی ہے تو مسجد کو کرایہ نہیں جائے گا، بلکہ مدرسے ہی کو اس سے فائدہ اٹھانے کا حق ہوگا۔ مسجد نے جو بلڈنگ بنائی ہے اس کی قیمت مسجد کو واپس کر دی جائے اور اس جگہ کو مدرسے کے منفعت میں استعمال کیا جائے، تاکہ واقف کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو، اس کی شرائط کی رعایت رکھی جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔